میر بخاری زندہ باد، میر بخاری زندہ باد، میر بخاری زندہ باد، سید احمد شاہ صاحب بخاری زندہ باد، میر سید احمد شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ علی شاہ صاحب تشریف جی بسم اللہ۔ نہیں اس کو اٹھاؤ، قاری صاحب نے کوئی بیگ تو پوچھو کہندا ہاں شاید ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة وما فيها إلا بذكر الله تعالى وما والاه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سالانہ روحانی اجتماع میں ہم آخری نشست میں شریک ہو رہے ہیں. ایک نشست کر زور کی نماز کے بعد ہوئی، جس میں الحمدللہ ذکر اذکار ہوا، تسبیحات ہوئی، دعا ہوئی، اور پھر مواعظ حسنہ ارشاد ہوئی. عصر کے بعد بھی ذکر اذکار اور نعت شریف، قرآن کریم کی تلاوت اور مواعظ ہوئے. عشاء کے بعد میں ناداں اور کمزور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 3-3.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی. محض اللہ تعالیٰ کا فضل. خواہش یہی ہے کہ آخری وقت کہیں ایسا نصیب ہو جائے کہ میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوا اس حالت میں اگر اللہ پاک بنائے تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کو زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر نصیب. آمین. عزیزم اصغر صاحب مجھے ملے ہیں ابھی فیصل آباد سے جو احباب آئے ہیں، مگر بہت مختصر ملاقات ہوئی کیونکہ مجھے ابھی سانس کھلا ہوا تھا. میں آہستہ آہستہ رک کے ٹھہر کر آ رہا تھا اور آگے آیا تو ہمارے بہت ہی پیارے عزیز بھائی چودھری طارق ارشاد صاحب کو دیکھا دل باغ ہو گیا. ان کو دیکھ کر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو حاجی چودھری ارشاد صاحب تشریف لے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخر دم تک میری ان سے محبت اور پیار اور تعلق رہا جو کہ قلبی تھا. اور ان کے داماد کا غالباً انتقال ہوا. میں اپنی عدالت طبع کی وجہ سے تعزیت کے لیے بھی نہیں جا سکا، اور بچوں کو بھی کہا کہ آپ نے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن ابھی تک جا نہیں سکا. اللہ تعالیٰ ان کی اس فراخ دلی کو قبول فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. جوار رحمت اللہ. رات خطبہ جو پڑھا جاتا ہے عربی خطبہ، صرف اس کا ترجمہ کرنے میں ہمیں اتنا وقت لگا، مگر جو رات میں خطبے میں تمہید کے لیے جو آیت کریمہ پڑھی اور حدیث شریف پڑھی، ان دونوں کا ترجمہ رہ گیا تھا. تو میں نے پھر رات سب کے گوش گزار کیا کہ انشاءاللہ جمعہ میں باقی گفتگو کروں گا. آج کچھ ہٹ کر ترتیب ہوگی کہ کچھ دیر بھی ہو جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی. انشاءاللہ مسئلے کو اور فتوے کو ہم جانتے ہیں. انشاءاللہ وقت کے اندر ہم ساری ترتیب مکمل کر کے اس اجتماع کو اختتام میں لائیں اور اللہ جل شانہ
آپ سب کے حاضری کو میری حاضری کو قبول فرمائے. طوطا میاں مٹھو، اس کو اس کے جو مجازی مالک ہوتے ہیں وہ اس کو بولی سکھاتے ہیں. کبھی تو وہ بولے گا میاں مٹھو چوری کھانی ہے، اور ایک ایسا طوطا جو کہ میں نے لیسٹر میں انگلستان میں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، بڑے دوست بشیر بھائی، بشیر صاحب، انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور وہ جو ہی گھر کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے، خود کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خدا ہے. اور پھر انگلش سکھائی ہوئی، کیونکہ وہاں بولی انگلش آتی، تو وہ انگلش میں پھر یہ کہتا ہے کہ ویلکم، آپ کے آنے پر خوشی ہے. اور جتنی دفعہ بھی کوئی آئے، جب مجھے وہ اپنے گھر مدعو کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے ملنے والے وہاں ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور ہر آنے والے کو وہ اسی طرح کہتا ہے، وہ بھولتا نہیں. لیکن طوطے کو جب بلی نظر آتی ہے تو اس کو سکھائی ہوئی مصنوعی بولی بھول جاتی ہے، اور پھر وہ ٹیں ٹیں کر کے شور ڈالتا ہے. اس کو یاد بھول جاتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے اپنی زبان کے ساتھ. اسی طرح اگر تو ہم وقتی طور پر موت کے وقت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے یہ کہیں کہ کلمہ نصیب ہو، خدا کرے ہو، مگر جس طرح بلی کو دیکھ کر طوطا اپنی عالمی بولی بھول جاتا ہے، ٹیں ٹیں کرتا ہے، اسی طرح جو انسان عارضی طور پر اس وقت اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے یا کچھ کہا جائے تو موت کی تلخی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو بھی وہ بھول جاتا ہے، اور پھر بندہ اس وقت لمبے لمبے سانس لیتا ہے. تو پھر ضروری ہو گیا، اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم بیٹھا کرو تو میرا نام لیا کرو، اتنا پکا کر لو کہ موت کی سختی تمہیں بھلا نہ سکے، اور اس وقت بھی تم مجھے یاد کیا. اور یہ سبق کیا دیا؟ وہ یہی کہ میں نے آگے کریمہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ. سبحان اللہ. او میرے بندو، مجھ سے پیار کرنے والوں، میرے پیغمبر کے دیے ہوئے کلمے کو اختیار کرنے والوں، میرے پیغمبر کے ہاتھ میں جو میں نے قرآن دیا اس قرآن کو سینے سے لگانے والوں، اور اس قرآن کو بار بار پڑھنے والوں، تم کثرت سے کہا کرو ربنا اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. ان الذین قالوا، میں اللہ ارشاد فرماتا ہوں، کیا فرماتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہوگا دنیا کے اندر ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے، اٹھتے سوتے جاگتے ہوئے، دکھ آیا تو تب بھی ربنا اللہ، خوشی ملی تو ربنا اللہ. بھائی تجھے مبارک ہو، تو نے ایک اور دکان کا اضافہ کر لیا تو تو کہتا ہے کہ ربنا اللہ. میاں تجھے مبارک ہو کہ تیری پیڑی بڑی اچھی ہو گئی،
کھیل بڑا اچھا ہو گیا. اور وہ جواب دیتا ربنا اللہ. جب کوئی کہتا ہے تیرا کام بڑا بڑھ گیا اور تیرا کام آسان بھی ہو گیا, تجھے منصب بھی مل گیا, بہت سارے مناصب جلیلہ سے ہوتے ہوئے تو بہت بڑے منصب پر فائز ہو گیا, تو وہ بھی کہتا ہے ربنا اللہ. ذرا جم کے کہنا ربنا اللہ. جب تو کہتا ربنا اللہ, پھر تو اپنے قدم کو جس طرف بھی بڑھائے گا, جس طرف بھی چلے گا, گلی میں چلے گا, بازار میں چلے گا, گھر کی طرف چلے گا, جب تیری زبان پر ربنا اللہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا, پھر اس پر جم گیا, اس پر پکا ہو گیا, پھر اس پر اتنا مضبوطی سے پاؤں اس کے جم گئے, دل بھی جم گیا, اور کسی وقت اس کو کوئی ٹھیس پہنچ گئی, ظاہری طور پر کوئی ناکامی ہوئی, ظاہری طور پر کوئی پریشانی ہو گئی, ظاہری طور پر اس کے گھر کا کوئی فرد کہیں دنیا سے چلا گیا, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور یہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ. قرآن کیسی بہاریں دے رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علماء کو ممبروں پر بیٹھ کر خالص قرآن بیان کرنے کی عادت کرائے. ادھر ادھر کی کہانیوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے. میں مطمئن ہوں میرے بہت سارے تلامذہ شاگرد اس ادارے سے فیض یافتہ, اور بہت سارے اس خانقاہ کے ساتھ جو متعلق ہیں وہ یہاں علماء تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان علماء کی خدمت میں بھی یہ التماس کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اپنے بچوں کی خدمت میں التماس کرتا ہوں, صرف اس لیے یہ منت کا انداز ہے کہ قرآن کا جہاں تک بھی ہو سکے مطالعہ کرو. قرآن میں تصوف بھی موجود ہے, قرآن میں سیاست بھی موجود ہے, اور یاد رکھیے سیاست بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے سیاست کی, اور میں محمد بھی اللہ کی سکھائی سیاست کو استعمال کر کے اقتدار کر پہنچا. باقاعدہ یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے ہاں تو جیسے ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جی مسجد میں جائے تو اچھا جوتا چوری ہو جاتا ہے, اور کسی بیوقوف نے کہا کہ جی مسجد میں جائے تو نمازی جوتے اٹھا لیتے ہیں, نمازی چور بن گئے. ایک سمجھدار تھا, اس نے کہا نمازی چور نہیں بنے بلکہ چور نمازی بن گئے ہیں جو آگ جوتے لے جاتے ہیں. اسی طرح سیاست گندی چیز نہیں ہے, سیاست انبیاء علیہ السلام کا ایک کام ہے, نبوت کے کام کا ایک حصہ ہے سیاست. اور سیاست میں آ کر گندے لوگوں نے, جب کرپشن کرنے والوں نے, جھوٹ بولنے والوں نے, دھوکہ دینے والوں نے, اور پھر اپنی شراب اور کباب کی محفلیں سجانے والوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو سیاست کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. سیاست تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے. اور اقتدار مانگنا قرآن سے ثابت ہے, اقتدار مانگنا قرآن سے ثابت ہے. 13واں پارہ سورہ یوسف, اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں میرے اللہ مجھے اقتدار عطا فرما, شاہی مجھے عطا فرما. اور پھر جب آپ کو نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا اور بادشاہ جس کا نام تھا ریان بن ولید جو کہ آپ پر ایمان لے آیا تھا, اور وہ بادشاہ سال کے بعد جشن تاج پوشی بنایا کرتا تھا, اور بہت بڑا شہر سجتا تھا, شہروں کے ساتھ کندیلیں جلتی تھیں, جگمگاتی تھیں, اور بہت کچھ ہوتا تھا. وہ آپ پر ایمان لے آیا. ایک دن دربار خاص لگا ہوا تھا اس بادشاہ کا ریان بن ولید کا, اور سامنے کرسیاں اور تخت بچھے ہوئے تھے, وہ ان پر اس کے زعماء بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ اور وزیر خوراک اس کی اس حیثیت میں اپنی کیبنٹ کی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ تخت پر بیٹھا, دل میں اللہ نے ڈالا, اٹھا اور اٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چل کر آیا, ان کو بلایا نہیں,
جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں. جو عاشق ہوتا ہے وہ تو وہاں جاتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چل کر آیا اور آپ سے مصافحہ کر کے دونوں ہاتھوں سے ایک آپ کا ہاتھ تھام کر تخت پر لے آیا اور تخت پر لا کر اس نے التماس کی کہ آپ تخت نشین ہو جائیں. آپ تخت پر بیٹھے، خود نہیں بیٹھا اور اپنی عبائے شاہی اتار کر آپ کو پہنا کر اپنے سر کا تاج جو شاہی تھا بادشاہی والا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے حضرت میں آپ کا مرید ہوں اور آپ کا امتی ہوں اور آپ میرے نبی ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے بادشاہی جچتی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد میں ایک عام رعایا کا فرد ہوں اور آپ بادشاہ ہیں. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ چھوڑا تو پتہ کیا دعا مانگی تھی؟ فرمایا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلطان کو سمجھ آ گیا نا؟ سلطان کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں. ربی ادخلنی مدخل صدق، ملکوں کے مالک میں تیرا بندہ، میں محمد رسول اللہ، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ملکوں کے مالک میں محمد یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے. رات کی ایک بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ رخصت ہونے لگے، جب آپ نکلے وہاں سے شاہد الوجوہ کہہ کر، جب آپ نے کنکریاں پھینکی اور مشرکین کی آنکھیں چبھنے لگیں، وہ اپنی آنکھوں کی ان کو پڑ گئی اور رحمت دو عالم تلواروں کے سائے کے نیچے سے نکل کر سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے. اور پھر پوچھا میں تیرا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، مجھے تو نے میرا نبی کرے، مجھے تو نے مسلک نشین کیا رفع بٹھا کر اور عرش مولا کے سامنے کھڑے کے بلا کر میرے ساتھ بڑی پیار کی باتیں کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے بغیر پوچھے کہیں جاؤں؟ تو ہی ارشاد فرما اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کے دروازے پر جا. سبحان اللہ. یہ رات کی جملے میں نے کہے ابو بکر کے دروازے پر، کیونکہ چیونٹی کے گھر میں، کیڑی کے گھر میں، نمک کے گھر میں، عربی میں نمک کیڑی کو کہتے ہیں چیونٹی. چیونٹی کے گھر میں سلیمان آیا تو سلیمان پیغمبر کی شان کم نہیں ہوئی، چیونٹی کی شان بڑھ گئی. محبوب آپ بھی جب ابو بکر کے دروازے پر جائیں گے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، البتہ تیرے جانے سے ابو بکر کی عزت بڑھ گئی. اور یہاں جب آئے تو گھر سے نکلنے کے بعد صدیق اکبر کا گھر 1981 میں مجھے دیکھنے کی سعادت ملی. اب تو سب کچھ صاف ہو گیا، کاش کے وہاں کی حکومت اس بات کا احساس کرتی کہ آثار رسول کو تو باقی رکھتی. خیر یہ دوسرا عنوان ہے. تو مین راستے پر جو صدیق اکبر کا گھر تھا، حضور ان کے گھر کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جنہوں آپ پنجابی کہتے ہیں باری سے پیچھے، تو وہاں سے پھر یہ بات نکلے حضرات. اور نکلتے ہوئے دعا کی حضور نے ہاتھ اٹھا اور صدیق اکبر آمین کہہ رہے ہیں. اور حضور نے جو دعا کیا کی یہ وہی دعا ہے جو میں نے شروع کی. ربی ادخلنی مدخل صدق، ملکوں کے مالک جب مجھے مدینہ منورہ میں یثرب میں داخل فرمائے، میرا داخلہ اتنا سچا ہونا چاہیے کہ مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے. اور پھر وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، مکہ مکرمہ سے مجھے ایسے نکال جو بڑا سچا نکلنا ہو کہ میرے بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں کسی کی چیز لے کر چلا گیا ہوں، بدنامی نہ لگے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، مجھے بادشاہ بنا لے مدینہ منورہ میں جا کر، نصیرا جس میں تیری نصرت اور مدد شامل ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اقتدار مانگا یا نہیں مانگا؟ قرآن کہتا ہے، بولتے نہیں ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں علماء کا کیا کام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کام ہے سیاست میں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کام ہے، تمہیں کیا پتا اس اللہ کے ولی کے متعلق جس کی راتوں کا میں گواہ ہوں کہ سر سجدہ میں ہوتا ہے اور پچھلی رات ہچکیاں لے لے کر اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست، ہر رمضان میں پہلے 10 راتوں میں قرآن مکمل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی آ جاتا ہے وہ آنکھیں جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روب اور شان ہی اتنی زیادہ عطا کی. ایک رومال، سادہ کرتا، سادہ شلوار اور ایک باسکٹ پہنی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا شیر سبحان اللہ دین کی علامت بنا. تو احباب کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی بادشاہت مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہت مانگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی کہ چیونٹیاں بھی، کیڑیاں بھی آپ کو دیکھ کر ایک دوسری کو خبردار کر دیتی تھی، اپنے دلوں میں گھس جاؤ سلیمان آ رہا ہے. قرآن کریم سے پوچھتے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. عقیدے کا بھی اس نے اظہار کر دیا، عقیدہ بھی بیان کر دیا. خیر، میں بات کر رہا تھا جب لوگ اپنی زبان حال کے ساتھ رب اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ زبان پر اتنا پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام کہ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا نام ان کی زبانوں پر جاری کرتے ہیں، پھر پکا ہو جاتا ہے. اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة، اول سب سے پہلے من يدعى بلایا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن جس کو الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جس میں خوشی میں بھی کہا الحمدللہ، غم میں بھی کہا الحمدللہ. خوشی آئی الحمدللہ، غم آیا تو الحمدللہ، بخار ہوا تو الحمدللہ. اور کچھ لوگ ایک کبھی کبھی ذہن میں اشکال رکھتے ہیں، وہ اشکال ذرا دور ہو جانا چاہیے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے ہمیں بھی بخار ہوتا ہے، مشرک کو بھی بخار ہوتا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کافر کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ دونوں طرف بخار ہے، ایمان والے کو بھی اور مشرک کو بھی. فرق کیا ہوا؟ فرمایا فرق یہ ہے مشرک کو جب وہی بخار ہوتا ہے تو تڑپتا ہے، ہائے بائے کرتا ہے، تکلیف کا اظہار کرتا ہے. اور جب مومن کو بخار ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون دیتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے اور کہتا ہے دعا کرنا مجھے بخار ہے، اللہ مجھے شفا دے. حضور نے فرمایا میرے اللہ نے اس پر ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو بتا دو
بخار ہوگا، سر درد ہوگا، پیٹ درد ہوگا، جسم میں دردیں ہوں گی، تیسیں اٹھیں گی یا کوئی اور تکلیف ہو جائے، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو مقبول بارگاہ الہی کر دے۔ اسی لیے فرمایا جب بیمار کی خیریت پوچھنے جاؤ تو بیمار کو دعا کا کہو کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیمار کی خیریت پوچھنے جاؤ تو یہ نہیں کہنا او ہو بڑا برا حال ہے تھوڑا جی، او ہو تسی دے اگے کچھ ہو سی تو ان کے پاس کام ہو گیا تھوڑا۔ وہ پھر جب یہ حضرت اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کلمہ پڑھو میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے چاہ گیا مایوس کر کے۔ فرمایا اچھے الفاظ پڑھو، اور پھر میں وہ الفاظ بھی دہرا دوں جو مدنی سرکار نے فرمایا۔ فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ اب آپ نے نے اس حدیث شریف کو پیمانہ بنا کر چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بشروا، جہاں بھی جاؤ خوشخبری سناؤ۔ بڑا اب ایک ہے جی میں نے بخار ہی بڑا تیز ہے، اور نہیں بھائی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کیوں گھبراتے ہیں، اللہ نے ٹھیک کر دینا ہے، آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ فرمایا ولا تنفروا، جا کر اس کو مایوس نہ کرو اور نفرت نہ ڈالو۔ یسروا، جب جاؤ تو آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ آسانی کیا ہے؟ خیال رکھو کہ بیمار کی خیریت پوچھنے جا رہے ہو، کہیں وہ 7 اپ تو نہیں منگوا رہا، وہ کہیں کوئی جوس تو نہیں منگوا رہا۔ بیماری کی حالت میں کسی کے پاس جا کر کھانا پینا چسکا بنانا یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اور پھر مرنے کے بعد ان کا تو جیب خالی ہو چکی ہوتی ہے علاج کروا کے، اور پھر اس کے بعد چاولوں کی باری آ گئی، کناتوں کی باری آ گئی، دیگوں کی باری آ گئی، تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں انتقال ہو جائے 3 دن اس کے گھر میں آگ نہ جلانے دینا۔ محلہ والوں، رشتہ داروں اور اس کے دوستوں یاروں جہاں بھی رہتے ہو، اس کے گھر میں 3 دن کھانے کا انتظام کرو۔ یہاں تو سارے چپ ہو گئے، پتہ نہیں چسکا پڑا ہوا ہے 3 دن کے بعد کھانے کا، پریشان نہیں ہو رہے۔ وہاں تو کچھ دے کر آنا چاہیے، اور اتنے دن وہاں بیٹھنا اور ان کو پریشان رکھنا، یہ سارے کے سارے گناہوں کی ابتدا ہے۔ اور بیمار کی خیریت پوچھنے کے لیے جانا اور پھر وہاں تکلفات اور کھانے پینے کے بغیر نہ اٹھنا، یہ کھانا پینا بھی جائز نہیں۔ مجھے امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے، اپنی مانوں گے یا اللہ کے رسول کی مانوں گے؟ آ رہا ہوں اللہ کے رسول کی بات۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا، آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، کسی کو مشکل میں نہ ڈالو۔ اور پھر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ہو جاؤ اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جب قرآن دیا فرمایا کہ جب تم ربنا اللہ کہنے کی عادت ڈال دو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ موت کے وقت بھی تم ربنا اللہ کرو گے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رات پتہ چلا کہ اللہ کا معنی کہ اللہ کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ ربنا اللہ، جس نام کا معنی کوئی نہیں جانتا، اس نام والے اللہ کا نام رب ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر یہ نہیں ماشاءاللہ جی ایسا بچہ آڑا اچھا ہے تھوڑا گندم اور جی میں فلاں کھاد پائی سی فلاں سپرے کی تھا سی میرے منڈے نے عقیق کر دی تھی، بڑی انہوں نے محنت کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اور ہیں میں نے طرف کیا سی وہ چنگی شاید دیکھیں نعمت میرے کہنا ربنا اللہ،
بھول گئے یاد بھول گیا تھا نا. اور اگر میں جب چاٹ ہوں تو پہلے اگر میں ایک گڑے برسا دینا برف برسا دینا کھ نہ پلے بچتا پھر تو کس طرح کہتا بھی سنے ہو. اور پھر سمجھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حدیث شریف میں نے ابھی خطبہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی. فرمایا الا جہاں ہے اس کا معنی خبردار ہوشیار. حضور فرماتے ہیں الا خبردار ان الدنیا ملعونہ یہ دنیا بڑی لعنتی ہے. الا ان الدنیا ملعونہ دنیا لعنتی ہے وما فیہا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنتی ہے. اب آپ پریشان ہوئے لیکن سننا پڑے گا اس لیے کہ سنانے والا تو کملی والا ہے. یہ تو سننا ہی پڑے گا اوکھے ہو پہ سوکھے ہو سننے پڑے گا. الا ان الدنیا ملعونہ خبردار دنیا ملعون ہے لعنتی ہے. وما فیہا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب لعنتی ہیں سب لعنت ہیں. الا بذکر اللہ تعالی مگر جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا لعنت نہیں وہاں اس کی رحمت گھیر لیتی ہے. سبحان اللہ سمجھ آئیے. اب میرا بیٹا محمد یونس کے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کی ایک کئی بات یاد آ جاتی ہے اور پھر میں اس کو بلا لیتا ہوں کہہ لیتا ہوں الا ان الدنیا ملعونۃ وما فیہا الا بذکر اللہ تعالی جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا. اور کل سے یہاں کیا ہوگا روحانی اجتماع میں کیا ہوگا الا بذکر اللہ تعالی جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں لعنت نہیں آئے گی بلکہ اس کی رحمت گھیر لیتی ہے. اور جہاں رحمت گھیر لیتی ہے وہاں لعنت کی مجال ہی نہیں ہوتی آنے کی. اور ایک اور بات صاحب فرماتے ہیں ابھی پوری نہیں ہے دوسری فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تعالی وما والاہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں بھی رحمت آئے گی لعنت نہیں آئے گی. اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا لیکن ہے اس کے قریب قریب نہیں سمجھے کہو سبحان ہے اس کے قریب قریب. آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد محلہ پورا آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں محلہ پورا آپ رب اللہ کہہ رہے ہیں محلہ پورا آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں محلہ پورا. جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو وہ اور اس کے متعلقہ جو سائیڈ پر ہر طرف ہو اور جو اس کے متعلقہ اس خانقاہ کے لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوں دنیا کے جس خطے میں مرضی بیٹھے ہوں کنیکشن ان کے دل کا اس خانقاہ کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے. اور شیخ کسی مجلس میں بھی جب اللہ اللہ کہلواتا ہے اور کرتا ہے اس کی برکت سے وہاں وہاں لعنت بھاگ جاتی ہے رحمت کے. تکبیر شان محمد مصطفیٰ صداقت محمد مصطفیٰ افاد محمد مصطفیٰ شریعت محمد مصطفیٰ عظمت شان اولیاء اللہ عظمت شان اولیاء اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا انور شاہ بخاری صاحب نعرہ تکبیر. اس کے گھر میں میرے لیے زندہ باد کہنا میں پریشان ہو جاتا ہوں بہت گھبرا جاتا ہوں اس لیے کہ اس کے گھروں میں اس کے دی ہوئی خانقاہوں میں اسی کا نام زندہ ہے.
فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی مسجدوں میں اللہ ہی کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ اس کی شان ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ. تو اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، اور اللہ کا ذکر اگر اس ترتیب سے کر لیا جائے، لا الہ الا اللہ، اس کی کم از کم ایک تسبیح، اور اللہ اللہ اس کی 3 تسبیح ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کر لی جائے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ زندوں میں شمار کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو احباب کرام، اب ذکر کی ترتیب رات بھی میں نے سمجھائی، اور یہ اجتماع بھی چونکہ اسی کے نشست کا آخری ہے حصہ ہمارے اجتماع کا، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر یوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اس کو کہتے ہیں نفی والا ذکر. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مسئول نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور تو ہی نبیوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، اور تو ہی شاہ علی کی مشکلات کو دور کرنے والا، تو ہی مشکل کشا ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے. اور پھر اللہ کیسے کرنا ہے؟ سیدھا نہیں، دل کی طرف چوٹ لگانی ہے. ایسے اللہ 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 اللہ. کم از کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، اور 3 تسبیحات اللہ کی. اس کو آپ اگر جاری کر لیں تو اگلا سبق پھر رابطہ رکھیں گے، تو اگلا سبق مزید منازل میں ترقی کا انشاءاللہ آگے تعلیم کر دی جائے انشاءاللہ. اس کو جاری کریں گے انشاءاللہ، لعنت سے بچیں گے انشاءاللہ، رحمت کے گھیرے میں آئیں گے انشاءاللہ. دکان پر بیٹھے ہیں تو تب بھی اس کو جاری کریں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہو تو تب بھی جاری کریں، سفر کر رہے ہو جس طرح بھی تو اس کو جاری کریں، موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو اس کو بھی جاری کریں، جس حال میں بھی ہو یہ ذکر جاری کرنا چاہیے. بہت برکت کی بات. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی نے سوال کیا، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے تنگ ہیں، بڑی پریشانی، تنگی بڑی ہے، تنگ دستی ہے، قرضہ بھی بڑا چڑھے ہے، میں کی کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کثرت سے کہا کرو، اللہ تیری روزی کا دروازہ کھول دے. سبحان اللہ. یہ مشکل تو نہیں، بولتے نہیں. آئیے وقت کے امام شیخ احمد فرہنگی اور معروف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانس میں بغیر سانس لیے ایک سانس میں 100 دفعہ استغفر اللہ کہتے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم گھبرا جاتے تھے کہیں حضور کا سانس نہ رک جائے، ہم پریشان ہو جاتے تھے، اور حضور اتنے معصوم کہ امت کے لیے استغفار کرتے ہوئے سانس لینا بھی بھول جاتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 دفعہ حضور پڑھ رہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کم از کم حضور کے ایک سانس کی ابتدا کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے دن میں 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور اس کی آسان ترتیب یہ ہے
5 نمازیں ہیں، ہر 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد 20 صفحہ پڑھ لیا کرو، پورے دن کا 100 رکعت بن جائے۔ آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ بے شک۔ بولا تو پڑھو کیوں جی بھائی جی حاجی صاحب ٹھیک ہے نا؟ کہو سبحان اللہ۔ استغفار کیا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی اس کو بڑا تنگا، بہت پریشان، منگن والے دن میں دینا ہے وہ صبح شام سر کھاندے ہیں، جنہوں کو لینا ہے وہ دے دیں۔ ایسے ہی آج کل بھی ماشاءاللہ 2-3 آدمی صرف مقروض بیٹھے ہیں، باقی ماشاءاللہ سارے سیٹ بیٹھے ہیں، بڑے تنگ۔ آپ نے فرمایا حرمین شریف ہے، بیت اللہ کا سفر کرو، عمرہ کر کے آؤ۔ میں جی عرض کیتی ہے وہ تھوڑے بڑے صحابی سی، تو شاید پتہ نہیں لگیا کرتا، اور جی میں عرض کیتی ہے میں مقروض بڑا تے میں لوگوں کو لینا نہیں ہے، جنہاں کو لینا ہے انہوں نے دیکھ کے لک جاتے ہیں، تے جنہاں کو میں دینا ہے وہ میرا راہ مار کے کھو جاتے ہیں۔ ہوں دسو میں کرا کی؟ آپ نے فرمایا عمرہ کرو۔ اچھا جی اچھا پھر پہلے تسی صحیح سمجھ گیا تھے، صحابہ بھی بولے تھے اچھا وہ میرے کو شاید کوئی نہیں کہ میں عمرہ کیوں کروں؟ فرمایا وہی تو خزانہ ہے، وہاں جاؤ اور جب عمرہ کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تیرا بڑا انتظام ہے۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث نبوی ہوتی ہے، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی بھی حضور کا الفاظ، حدیث نبوی بھی حضور کے الفاظ۔ حدیث نبوی بھی وہ جو آپ کو سوجا آپ نے بیان فرما دیا، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے اللہ نے ابھی یہ ارشاد فرمایا تمہیں بتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ فرمایا جب وہ قرض اٹھا کر عمرہ کرتا ہے، جب وہ قرض لے کر حج کرنے جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا نام لے کر فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، تم میرے گھر کا شوق لے کر، میرا دیدار کے لیے سے میرے گھر کا شوق لے کر بیت اللہ میں پہنچا ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے تیرا یہ بھی قرضہ میں اللہ اتاروں گا اور تیرے باقی قرض بھی میں اللہ اتاروں گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرض لے کر چلے جاؤ، لیکن وکیل کسی کو بنا کر جاؤ۔ وکیل کہتے ہیں اپنا وہ ذمہ دار کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا یا راستے میں میری وفات ہوگی تو یہ میرا قرض ادا کرے گا۔ اب تو میت کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرانے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ساڑھے پیولا کسی نے لینا دینا سڑے نہ لا کر لو، بعد میں دل کوئی وہ پھر کہیں میرے کو آ دے نہیں تسی سیدھی جنازہ پڑھایا تو اعلان ویسے میں نے کیتا ہوں یاد کرو، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاس سے چلا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ بھی روزی کا ایک وسیلہ ہے کہ عمرہ کرو، کیوں بھائی ارشاد بھی ہے قرض لے کر چلے جاؤ۔ اور پھر دوسرا استغفار کرو۔ اب ایک اور صحابی آیا اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کھانے کے یہاں بیوی کہندی ہے تیرے کو نہیں کیوں کمایا جاتا، میں نے تو چھڑ دے، میں پھر آپ دے براہ کو چلی جاؤں گی یا پھر میرا کوئی اور وسیلہ بن جائے گا۔ طلاق نبی علیہ السلام فرمایا تو ایک شادی روک کر، یہ حدیث شریف ہے، کیا فرمایا ایک شادی اور کر۔ اب جو خواتین سن رہی ہیں وہ تو پریشان ہو جائیں گی، میں کیا ترغیب دے رہا ہوں، ایک شادی اور کر
اللہ کے رسول میں یہ تے گل آخدا پیا کہ میرے کول کام نہیں ہوندا اوکھا اگلی سوانی میرے دوسری بندی ہے ہن میں مر کی کراں نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے وہ اپنا رزق اپنا ساتھ لے کر آئے گی تو پریشان کیوں ہوتا ہے انہیں اگلے دن کھڑکا دیتا ہے دوسرا نکاح کہ اللہ نے ایسا انہوں امیر بنایا کہ مدینہ منورہ کی بڑا فکر مشہور ہے سبحان اللہ بات سمجھ آئی اور عرب عورتیں کو باقاعدہ شب مسرت میں پہلی ملاقات میں ہی سوال کر دیتی ہے کہ میاں جی میں نے تجھے لے کے آندا ہے میں نے کلی نو کدوں تک رکھنا ہے دوسری کدوں آئے گی تاکہ میرا دل صحیح لگے ہمارے ہاں کیوں نفرت کرتی ہیں اس لیے نفرت کرتی ہیں عورتیں دوسری شادی نہیں کرنے دیتی وہ کہتی ہیں وہ نہیں پہمیں باہر کھیس ہوا کھادی رکھ شادی اور نہ کریں وہ کیا وجہ ہے کہ ہندو رواج ہے انصاف نہیں کرتے اگر انصاف پر مسلمان آ جائے عورتیں اپنی سہیلیوں کو بھی کہیں گی میرے والا بڑا چنگا ہے تمہیں رشتہ نہیں لگ رہا کہ آ جا میرے نام رہ جا نکاح کر لے موجہ ماری میں میں مار لی کہو سبحان اللہ پریشان تو نہیں ہو رہے اور کئیوں کو تو اپنی بیویوں کی سختی یاد آ رہی ہوگی میں جیل آ گیا تو لگ مگر جانا ہوں تھاپا چاہ کہو استغفر اللہ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ روزی کی تنگی ہے تو کیا کرو دوسری شادی کرو اور قرآن میں ایک شادی کا ذکر ہی نہیں جی قرآن میں ایک شادی کا ذکر نہیں قرآن میں 2 سے شروع ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس آدمی نے طاقت ہونے کے باوجود ہمت ہونے کے باوجود ایک نکاح رکھا اس نے پوری امت پر ظلم کیا اس لیے کہ پوری امت کی عورتیں بغیر نکاح کے برباد ہو رہی ہیں ضائع ہو رہی ہیں کئی بدکاری پر چل جا چکی ہیں اور کئی روتی ہیں اور بدکاری بھی کرتی ہیں لاہور میں اور باقی علاقوں میں اور کہتی ہیں گزارا کوئی نہیں کیونکہ میرے چھوٹے بچے ہیں شوہر بیکار ہے اور وہ میں کھٹو ہیں میں کیا کروں عزت بیچ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے پہلے انتظام فرما دیا قرآن نے فرمایا مثنا یہ مثنا ثانیہ سے مثنا 2 وثلاثہ بولو وثلاثہ ورباع 2 3 4 کرو ایمان والو تاکہ محمد مصطفیٰ رحمت والے نبی کی نام لیوا عورتیں برباد نہ ہوں اور اپنی عزتوں کو خراب نہ کریں اور یہ حق کی بات نہیں اٹھے گی اس لیے کہ یہاں ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ کسی گھر سے کوئی روٹی آنی تو چلنا ہے یہاں تو اللہ سے رب اللہ کہہ کر مانگنے والے ہیں اس لیے یہاں کوئی فکر نہیں ہے بات این سیدھی کرنی ہے بات سمجھ آ رہی ہے احباب کرام اب تو 2:45 ہو گئے اور یہ اجتماع جو کہ آخری نشست ہے جی آج آپ گھروں کی بارش کر رہے ہیں جی اللہ پاک آپ کو برکت دے تو آپ ایسے اب تشریف رکھیں ابھی جن بچوں کا یعنی ختم قرآن ہوا ہے ان کی دستار بندی کا وقت ہے دستار بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز اپنی جگہوں پر بیٹھے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ تشریف رکھیں یہ پکڑو